جہاں سبحان اللہ بنتا ہے وہاں سبحان اللہ کہہ دینا، جہاں بے شک ماشاء اللہ جو بھی آپ اور آپ کی توجہ ہوگی تو پھر ساتھ ساتھ میرے سفر کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس مالک نے سب سے پہلے تو کلمہ گو بنایا، پھر اس کے بعد اپنے پیارے حبیب صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے محبوب عطا فرما کے ان کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کو کرنے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی بھی تمنا کرتے رہے کہ ہمیں بھی اس آخری محبوب کا امتی بنا دیا جائے، ہمیں بھی اس محبوب کا دیدار عطا کیا جائے، ہمیں بھی وہ آخری امت جو محبوب بھی ہونی ہے، آخری محبوب کی آخری امت جو آنی ہے، ہمیں بھی وہ امت عطا کی جائے۔ تو جو کوئی نبی جب بھی آتا تو اس کو یہی صدا ملتی کہ اے میرے نبی، ابھی جو میرا محبوب آنا ہے نا اس کا زمانہ بہت دور ہے، اس کا زمانہ بہت دور ہے، مگر ہاں اگر تمنا ہے تو تھوڑا تھوڑا اس کا نور جو ہے، جس نور سے پوری کائنات سجائی گئی ہے، اس کا تھوڑا تھوڑا نور میں نور کی جھلک آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جس طرح معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھے مبارک میں سرکار کا نور چمکا اور آپ نے درود پاک پڑھ کر آنکھوں سے لگایا، انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگایا۔ میں اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کر دیتا ہوں کہ تاکہ آپ کسی کے سوال پر جواب دے ہو سکے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان فرما رہے تھے، اذان پڑھ رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق ساتھ بیٹھے تھے۔ جب حضرت بلال نے اشہد ان محمد یہ کلمات بولے تو حضرت ابوبکر صدیق نے انگوٹھے چومے اور آنکھوں پر لگائے اور سرکار پر درود و سلام پڑھا۔ تو سرکار دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ آج میرا موضوع بھی یہی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سرکار مسکرا رہے تھے۔ جب اذان ختم ہوئی تو سرکار نے بلایا کہ ابوبکر ذرا قریب ہو۔ ابوبکر پاس آتے ہیں۔ اب ابوبکر جو ہے وہ ان کی ٹانگیں جو ہے وہ ایسے جسم پورا لرزا گیا کہ پتہ نہیں کوئی خطا ہو گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ابوبکر جب بلال اذان پڑھ رہے تھے تو یہ جو انگوٹھے چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگا رہا تھا تو تم نے کچھ ہونٹوں سے پڑھا ہے، کیا پڑھا تھا؟ عرض کی حضور ہو تو کچھ نہیں، بس آپ کا نام مبارک آیا تھا تو میں نے جب آپ کا نام سنا تو نام سن کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پر لگایا اور آپ پر درود و سلام پڑھا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، آج کے بعد قیامت تک جو کوئی بندہ توجہ کے ساتھ ہے، آج کے بعد قیامت تک جو کوئی بندہ میرا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں کے ساتھ لگا کر مجھ پر درود و سلام پڑھے گا، فرمایا وہ جتنی دیر تک زندہ رہے گا نا وہ کبھی آنکھوں سے اندھا نہیں ہوگا، وہ کبھی آنکھوں سے۔ تو ہم تو حضرت ابوبکر صدیق کی سنت کو ادا کرتے ہیں، حضرت علی کی سنت کو ادا کرتے ہیں، اور پوری کائنات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کے صدقے سے کائنات تخلیق کی گئی ہے ہم تو ان کا نام چومتے ہیں، کوئی اپنے باپ کا تو نہیں چومتے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے کہ اس مالک نے اپنا وہ محبوب عطا کیا، وہ محبوب
دیا کہ جس کے صدقے سے اپنا آپ بھی ظاہر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں جو اتنا وہ جس طرح حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انہوں نے بیان فرمایا، علیہ بیت کی شان بیان کی، آپ نے سماعت فرمائی، بڑا لطف آیا ہے۔ تو میں سادہ یا پسندہ ہوں جو ہے نا اس طرح کا زور لگانا، طرز لگانا، یہ جوش لگانا، پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا گلا اتنا ساتھ نہیں دیتا، تو دوسری بات یہ ہے کہ میں بالکل ہی نہ سادگی کے ساتھ بس جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے اسی کے اندر ہی بس 2-3 جملے دے کے اجازت چاہوں گا۔ بس توجہ میری طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ آیت کریمہ ہر بچے کو یاد ہے، ہر بوڑھے کو یاد ہے، ہر نوجوان کو یاد ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، حضور کا امتی ہو۔ آیت کے بعد اس آیت کے ترجمے کا بھی ہر بندے کو پتا ہے، تو آج میں اسی آیات کے اندر سے بس تھوڑا سا پردہ اٹھا کے آگے جا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ پیارے محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا مگر رحمۃ للعالمین، دونوں جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر۔ اس کا پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پر جو پہلے کلمات اللہ نے فرمایا ہے کہ وما ارسلناک، کہ اے محبوب آپ کے بعد ہم نے کوئی نبی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، الا رحمۃ للعالمین، مگر آپ کو پوری کائنات کے لیے۔ آپ میرے ساتھ سفر کریں گے تو میں بولوں گا، مجھے بھی پتہ چلے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے شروع سے لے کے آخر تک بڑی سونی محفل سماعت فرمائی ہے، آپ کی ہمت کو میں داد دیتا ہوں، کیونکہ اتنی دیر تک میں کرسی پہ بیٹھا تھک گیا ہوں، آپ زمین پر بیٹھے نہیں تھکے ہوں گے۔ اتنی دیر تک بندہ ویسے تھک جاتا ہے، مگر امام الانبیاء کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ مومن کا مسجد میں دل اس طرح لگتا ہے کہ جیسے مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے۔ اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار کے متعلق جب رب نے یہ فرمایا کہ الا رحمۃ للعالمین، کہ مگر ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ توجہ میری طرف، میں اس سے تھوڑا سا ایک نقطہ دے کے آگے جا چاہوں گا کہ رحمت جو ہوتی ہے نا، اور پتہ نہیں کس کو سمجھ آئے کس کو نہ آئے، پتہ نہیں آپ کس طرح میرا جملہ سماعت فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا کہ ہم نے دونوں جہانوں کے لیے قبلہ صاحب رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی، نازل ہوتی ہے۔ رحمت جو ہوتی ہے وہ پیدا، وہ تخلیق، بلکہ اگلی بات اب بھی آپ کی سبحان اللہ یہاں سے لے کے وہاں تک نہ ہی تو دکھ بڑا لگے گا۔ جو چیز نازل ہوتی ہے نا وہ قیامت تک بھی ختم نہیں ہوتی۔ جو چیز نازل ہوتی ہے نا، رحمت نازل ہوتی ہے، پیدا جو چیز پیدا، میں پیدا ہوا وہ آپ پیدا ہوئے، وہ رحمت جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے، نازل کی گئی ہے، پیدا۔ تو جو چیز نازل کی جاتی ہے وہ ہم کبھی ختم، اب پتہ نہیں میں اور کیا بولی ہوں، پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ دل کی کھڑکی کھول کے بیٹھنا ہے، اور میرے جملے جو ہیں یہاں پر چھوڑ کے نہیں جانے، ساتھ لے کے جانے ہیں، اور ان جملوں کو یاد رکھنا، اور آنے والی نسلوں تک یہ جملے کام آئیں گے۔ تو پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ جو ہیں وہ رحمت بن کر نازل کیے گئے ہیں۔
رحمت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور جو چیز نازل کی جائے وہ کبھی ختم میں قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد حافظ نعمان پر کوئی فتویٰ لگا دے، آپ میں سے نہیں، آپ تو سب یہاں پر سننے کے لیے آئے ہیں، باہر بھی لوگ آواز سن رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، 28واں پارہ سورۃ طلاق، رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ ان آیات سے پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ کی ذات ذکر ہے، مصطفیٰ کی ذات ذکر ہے۔ میں صرف یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں وہ رحمت للعالمین جو رحمت نازل کی ہے نا اس کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ تو ان دو آیات سے پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ کی ذات کیا ہے؟ ذکر ہے۔ کیا ہے؟ ذکر ہے، اور ذکر بھی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تھوڑا سی اور وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ جلدی سمجھ آ جائے، مشکل میں نہ پڑ جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، رب فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ میری عادت ہے کہ میں شروع سے آخر تک اردو بولتا ہوں، پریشان تو نہیں ہو رہے، درمیان میں تھوڑے تھوڑے جملے بولوں گا جہاں پر ضرورت پڑی۔ رب کہتا ہے کہ محبوب کی جو ذات ہے، قرآن کی روشنی اس سے ظاہر ہو گیا کہ محبوب کی ذات وہ بھی ذکر ہے، قرآن جو ہم نے نازل کیا وہ بھی ذکر ہے۔ اب محبوب کی ذات بھی ذکر، قرآن بھی اب مقابلہ ہو گیا۔ یہاں پر میں تھوڑا سا سمجھا کے آپ جانے لگا ہوں کہ ذکر جو ہے، اب مصطفیٰ کی ذات بھی ذکر، قرآن بھی ذکر، تو ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ذکر خفی ہے، ایک ذکر جلی ہے۔ ذکر خفی وہ ذکر ہے کہ جو خاموش ہے، ذکر جلی وہ ذکر ہے جو بولتا ہوا ہے۔ ذکر خفی جو خاموش ذکر ہے، پتہ چل گیا کہ ذکر خفی قرآن ہے، اور ذکر جلی جو ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ذکر خفی جو ہے وہ خاموش ہے، قرآن ہے، خاموش ہے۔ ذکر جلی جو ہے وہ بولتا ہوا ہے، پیر صاحب بیٹھے ہیں میری رہنمائی فرمائیں گے۔ ذکر جلی جو ہے وہ بولتا ہوا ہے، مصطفیٰ کی ذات جو ہے رب نے فرمایا وہ ذکر جلی ہے، قرآن جو ہے رب نے فرمایا وہ ذکر خفی ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر جو خاموش قرآن ہے اس کو سمجھنے سے پہلے بولتے ہوئے قرآن کے پاس جانا پڑے گا۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے پاس کیسے جائیں، میں بتا دیتا ہوں۔ قرآن کے پارے ہیں 30، جو خاموش قرآن ہے اس کے پارے کتنے ہیں؟ 30۔ سورتیں کتنی ہیں؟ 114 سورتیں ہیں۔ اب جو ذکر جلی ہے یعنی کہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اس کے سپارے ہیں کتنے؟ اس کے سپارے ہیں 2۔ مصطفیٰ کے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے، اس قرآن کے پارے ہیں 30، سورتیں ہیں 114۔ مصطفیٰ کی ذات یہ قرآن ہے، یہ اس کے پارے کتنے ہیں؟ 2۔ ایک پارے کا نام مجھے نہیں پتا آپ کس طرح سماعت فرما رہے ہیں، ایک پارے کا نام حضرت امام حسن ہے، دوسرے پارے کا نام امام حسین ہے، اور اس قرآن کی صورتیں ہیں 2۔ ایک صورت کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، دوسری صورت کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ میرا خیال ہے کہ بولنے چھیڑا ہے نا، وہ جڑا میں پہلے لفظ بولیا سی رحمت للعالمین، انہیں سمجھ آ جانی چاہیے، اس کی سمجھ آ جانی چاہیے۔ چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا اور میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ پورا قرآن جو ہے وہ رب العالمین نے اتارا ہے، جبریل لے کر آیا ہے، جس کے پاس آیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بھیجنے والے کی بھی کوئی مثل کوئی مثال، لانے والے کی بھی کوئی
پر آ رہا ہے اس کی بھی کوئی مثل کوئی مثال نہیں ہے۔ پورا قرآن رب نے بھیجا ہے، جبریل لایا ہے، مصطفیٰ کے پاس آیا ہے۔ جب جبریل آ کر توجہ میری طرف، دل کی کھڑکی کھول کے بیٹھنا، میرا نقطہ دل پر نوٹ کر لینا کہ جب جبریل رب سے لے کے آتا تھا، آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا، حضور دوبارہ دہرا لیتے تھے اس آیات کو، حضور کو یاد ہو جاتی تھی۔ اس دور میں جو قانون تھا اسی قانون کے حوالے سے اس آیات کو لکھا جاتا تھا۔ اس آیات کو لکھنے کے بعد آج ایک کتابی شکل میں ہمارے پاس پیش کیا گیا ہے، یہ بھی رب کا بڑا کرم ہے۔ مگر جب سورۃ فاتحہ کے بعد جب پہلا لفظ قرآن کا جبرائیل لے کر آیا ہے، آ کر عرض کرتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، اے اللہ کے محبوب، رب سلام پیش کرتا ہے۔ عرض کی فرمایا کہ جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ عرض کی کہ حضور، رب فرماتا ہے الف لام میم۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا الف کا میں سمجھ گیا، جبریل آگے چلے۔ کیا ہے الف لام؟ جب یہ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الف لام میم صاد ہا میم یاسین طٰہٰ، لوگ مسجدوں میں بھی لگاتے ہیں وہ چھوٹا سا کارڈ چھپوا کے، اس کے بعد دکانوں میں بھی لگا ہوتا ہے، لوگ گھروں میں اپنے کمروں میں جو ہے نا خیر و برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ تو نیند نہیں آ رہی؟ نیند نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ بولو۔ اب جب جبریل یہ لے کر آیا ہے تو علماء کرام نے جب دیکھا ہے تو سب اپنی انگلیاں جو ہے دانتوں میں لے کر چبانے لگے اور حیرانگی کے ساتھ سوچتے ہیں کہ الف لام میم کے علاوہ پورے قرآن جو ہے، حروف مقطعات کے علاوہ ہم نے پورے قرآن کا جو ہے نا ترجمہ بھی کیا ہے، تفسیر بھی کی ہے، کہ ہمیں یاد ہو گیا، ہم لوگوں کو بتاتے بھی ہیں مگر سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے۔ یہ علماء کرام کا قصور نہیں، جب جبرائیل لے کے آیا تھا نا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ جب جبرائیل لایا تھا، کیونکہ رب کوئی اور آیات آتی ہے اس کے علاوہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا ترجمہ ہر بچے کو، ہر علماء کرام کو، ہر حافظ کو، ہر علامہ کو، ہر عالم دین، ہر مفتی کو آتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو جبریل کو بھی پتا ہوتا تھا کہ رب کیا بھیج رہا ہے اور اس کا معنی، اس کا مفہوم یہ کیوں ہے نازل کی گئی ہے، اور مصطفیٰ کو بھی پتا تھا۔ اب جب یہ الف لام میم تین حروف آئے ہیں نا تو جبریل پورے رستے میں سوچ رہا ہے اور پریشان ہے کہ آج تک کوئی ایسی آیات نہیں کہ جس کا مجھے علم نہ ہو، مگر یہ پتہ نہیں کس طرح کے حروف ہیں کہ میں ان کو پہچان نہیں سکا، ان کا مفہوم کیا ہے، ان کا ترجمہ کیا ہے، ان کے بھیجنے کی وجہ کیا ہے، کیوں رب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پاس یہ بھیجے، اور بھیجے بھی میرے جو ہے نا میرے ہاتھ مجھے دے کر ڈاکیا بنا کر بھیجے ہیں۔ تو جب جبریل سوچ رہا ہے، سوچنے کے بعد جب جبریل نے آ کر عرض کی کہ رب یہ کہتا ہے کہ الف، رب کیا کہتا ہے؟ حضور نے فرمایا الف کا میں سمجھ گیا، جبریل آگے چل گیا۔ جبریل نے عرض کی لام، حضور نے فرمایا الف کا سمجھ گیا، آگے چل گیا۔ جبریل کہتا ہے کہ میم، الف لام میم مکمل ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں الف کا، جبریل یہ سمجھ گیا، آگے چلا۔ اب جبریل پریشان ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ میں اتنی لمبی تفسیر لے کے آیا ہوں، حالانکہ میرا موضوع بھی نہیں تھا۔ اب بھی اگر کوئی اس جملے پر خاموش رہے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں۔ کہ جب جبریل پریشان تھا تو میرا فضلان کہتا ہے کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل تجھے تو ہر چیز کی خبر ہے مگر تو بھی پریشان بیٹھا ہے۔ تو جب جبریل نے عرض کی کہ حضور مجھے تو جو بھی میں قرآن لے کے آتا، جو بھی پیغام لے کے آتا، جو کچھ بھی میں، کیونکہ میں سارے نبیوں کا ڈاکیا تھا، اب بھی آپ کا ڈاکیا ہوں، تو مجھے پتہ نہیں میرے آپ رب نے یہ کیا فرمایا اور آپ کے پاس کیا آیا ہے، یہ رب جانتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے ایسے سر اٹھایا اور مسکرائے کہ جبریل یہ بھی قرآن ہے، میں بھی قرآن ہوں، قرآن کو نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ قرآن کو اب سمجھ آ گئی۔ میں نے وہ ایک لفظ پکڑا تھا رحمت للعالمین۔ اب تو میرا خیال ہے کہ یقین ہونا چاہیے کہ رحمت جو ہے وہ نازل کی جاتی ہے اور نازل کی ہوئی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اب تھوڑا سا اپنا موضوع بیان کر دوں کہ ہمیں ٹائم 10:30
ٹائم ہو گیا بس ایک دو نقطے دے کے اجازت چاہوں گا. جو میرا موضوع تھا کہ رب فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. توجہ میری طرف، مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ دوست تھک گئے ہیں مگر میں جملے کچھ دینے لگا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. کہ ایک اماں چھوٹے سے بچے کو لے کے چھوٹے سے بچے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، رحمت للعالمین ہے نا. تو پھر وہ اماں جو ہے اور چھوٹے سے بچے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، حضور کے سامنے بٹھا کے آپ سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں. خود جا کے سائڈ پہ بیٹھتی ہے تو جا کر رو کر عرض کرتی ہے کہ حضور اتنی دیر ہوگی، اتنی اس کی عمر ہوگی، میں بلا بلا کے تھک گئی ہوں مگر یہ بولا نہیں. اس کے ابا اس کو بلا بلا کے تھک گئے ہیں مگر یہ بولا نہیں. اس کی بہنیں اس کو بھائی بھائی کہہ کر اس کی ان کی زبانیں خشک ہو گئی مگر اس نے بہن نہیں کہا. ہم ترس گئے اس کی آواز سننے کو. مصطفیٰ نے ایسے بچوں، آپ بھی ذرا سماعت فرمانا، مصطفیٰ نے اپنے یہ شفقت والے ہاتھ اٹھائے اور وہ بچے کی ٹھوڑی کے نیچے ایسے ہاتھ رکھا اور آپ مسکرائے اور فرمایا کہ اے بچے کو بولتا کیوں نہیں، بول نہ ذرا. اے بچے کو بولتا کیوں نہیں. جب حضور نے یہ فرمایا تو بچہ فوراً بول اٹھا اور ماں نے تھوڑ کر سینے سے لگایا اور آ کر جب ماں نے سینے سے لگایا زاروں کے بعد روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا ساری زندگی گزر گئی، میں تجھے بلاتی رہی، تیری اماں بلاتی رہی، تو نے جواب نہیں دیا، تو بولا نہیں، زبان سے لفظ نہیں نکالا. تیرا ابا تجھے بلاتا رہا مگر تو نے آواز نہیں نکالی. تیرے رشتے دار بہن بھائی سارے بلاتے رہے مگر تو نے آواز نہیں نکالی. محبوب کے پاس جیسے ہی آیا تو نے ابھی محبوب نے دم نہیں کیا، ابھی سرکار نے بھوک نہیں ماری، ابھی سرکار نے ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے دعا نہیں کی، ابھی خدا نے، ابھی مصطفیٰ نے خدا کے ساتھ رابطہ نہیں کیا، ابھی مصطفیٰ نے مجھے کچھ حکم نہیں فرمایا، ابھی مجھے مصطفیٰ نے تجھے کچھ حکم نہیں فرمایا. صرف مصطفیٰ نے اتنا فرمایا ہے کہ بچے تو بولتا کیوں نہیں، تو بول اٹھا ہے. اتنے عرصے سے ہم بلا رہے ہیں تو بولتا نہیں. مصطفیٰ نے ایک لفظ بولا تو بول اٹھا ہے. تو بچہ رو کر عرض کرتا ہے کہ اے اماں مجھے بلایا تو بڑوں نے ہے، مجھے ماں نے بلایا ہے، مجھے باپ نے بلایا ہے، مجھے بہن بھائیوں نے بلایا ہے، مجھے رشتہ داروں نے بلایا ہے، مجھے قربا نے بلایا ہے، مجھے ہمسایوں نے بلایا ہے، مجھے تمام لوگوں نے، محلے والوں نے تو بلایا ہے مگر اے اماں جان کیا کروں میں مجبور ہوں. مصطفیٰ جیسا میٹھا مجھے کسی نے بلایا ہی نہیں. عرض کی کہ اماں جان بلایا تو بڑا بلایا ہی نہیں ہے. رحمت للعالمین حضور ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. بھیجے گئے تھے نہیں، بھیجے گئے. اب ذرا میں سنا دوں کہ حضور کن کے لیے رحمت ہے. توجہ ہے، حضور پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. حضور تو پوری کائنات میں پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے. پوری کائنات میں کیا کیا آتا ہے تو ہر ایک کے لیے حضور کیا ہے. حضور پرند کے لیے رحمت ہے، حضور چرند کے لیے رحمت ہے، حضور درختوں کے لیے رحمت ہے. درختوں کے اوپر جتنے پتے ہیں ہر پتے کے لیے حضور رحمت ہے. حضور پہاڑوں کے لیے رحمت ہے، پہاڑوں کے اندر جتنے ذرے ہیں ہر ذرے کے لیے حضور رحمت ہے. حضور سمندروں کے لیے رحمت ہے، سمندر کے اندر جتنا پانی ہے ہر قطرے کے لیے حضور رحمت ہے. حضور آسمان والوں کے لیے رحمت ہے، حضور زمین والوں کے لیے رحمت ہے، حضور مشرق والوں کے لیے رحمت ہے، حضور مغرب والوں کے لیے رحمت ہے، حضور شمال والوں کے لیے رحمت ہے، حضور جنوب والوں کے لیے رحمت ہے، حضور حیوانات کے لیے رحمت ہے، حضور انسانوں کے لیے رحمت ہے، حضور میلے کے لیے رحمت ہے،
حضور تو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ ارے رب نے اپنی باری آئی تو رب نے فرمایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ میں پوری کائنات کا رب العالمین ہوں۔ جب یار کی باری آئی تو رب نے فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ارے نادانوں، فتوے لگانا چھوڑ دو، جن جن کے لیے میں رب العالمین ہوں ان کے لیے میرا یار رحمت للعالمین ہے۔ اے جہان والو سن لو، جن جن کے لیے میں رب العالمین ہوں ان کے لیے حضور پیچھے بھی رہ گیا۔ اچھا، میں نے ایک بات کہی تھی کہ حضور کافروں کے لیے کیا ہے، اس پر فتویٰ بھی لگ سکتا ہے، مگر وہ بڑی مشہور حیات ہے، واقعہ ہے۔ ہر بچے کو، ہر بندے کو، ہر ایک کو پتا ہے ربیع الاول کے پورے مہینے میں ہر علماء کرام جتنے بھی ہیں، جتنے بھی علامہ ہیں، تقریر کرنے والے مقرر ہیں، ہر ایک یہ نقطہ بیان کرتا ہے، ہر ایک یہ بات بیان کرتا ہے۔ کیا؟ کیونکہ میں نے کہا تھا کہ حضور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اب توجہ میری طرف، میرے اس نقطے کو ضائع نہ کرنا کہ جب مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے، جب اس دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو لہب، نام سنا ہے؟ کافر تھا، مسلمان تھا۔ اچھا، یہ کافروں کو ہے کیوں نہیں بولتے؟ سوچنے کی بات ہے۔ جو مٹ گیا اس کے لیے ہے کا لفظ کہاں سے استعمال ہوتا ہے؟ جو زندہ ہے آج بھی قیامت تک رہے گا اس کے لیے لفظ ہے استعمال ہوتا ہے۔ تو ابو لہب کافر تھا، کافر جب حضور کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی ایک لوٹی تھی جس کا نام صوبیہ تھا، یہ دوڑتی آئی اور آ کر کہتی ہے کہ حضور تجھے مبارک ہو، میرے بھائی عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے اور بڑا حسین بیٹا ہے، بڑا حسین بیٹا ہے۔ ابو لہب اب کافر تھا یا مسلمان تھا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، کون تھا؟ کافر تھا۔ اب وہ ایسے بیٹھا ہے اور جب وہ صوبیہ نے آ کے بھتیجے کی خوشخبری دی تو ابو لہب نے کتابوں میں آتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس انگلی اور اس انگوٹھے کے ساتھ یہ ایسے بیٹھا تھا تو ایسے اشارہ کیا کہ جب تم نے مجھے بھتیجے کی نبی کا، اللہ کا رسول سمجھ کے نہیں، اللہ کا محبوب سمجھ کے نہیں، اپنا بھتیجا سمجھ کے ان دونوں سے اشارہ کیا تھا کہ اے صوبیہ، اے میری لوٹی، جا، تو نے مجھے بھتیجے کی خوشخبری دی ہے، آج کے بعد تو آزاد ہے، آج کے بعد تو آزاد ہے۔ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر 8 دن کے بعد حضور پیر کو پیدا ہوئے، پیر والے دن جہنم میں سے اس کو اتنا، جتنا یہ اس کا سر بنتا ہے نا انگوٹھے اور انگلی کا، ان دونوں کے درمیان جتنا پانی آتا ہے اتنا اس کو صاف ستھرا پانی دیا جاتا ہے ابو لہب۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ انگلی اور اس کا انگوٹھا جو ہے وہ عذاب نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ اس کے ساتھ حضور کی آمد کی خوشی میں لونڈی آزاد کی تھی۔ دوستوں، مجھے ایمانداری کے ساتھ بتانا کہ وہ کافر نے بھتیجا سمجھ کر، رسول سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کر اس انگلی کے ساتھ ایک لونڈی آزاد کی تو رب نے اس کا عذاب ختم کر دیا۔ تو آج جو مصطفیٰ کے امتی اس جامعہ مسجد گزارے مدینہ میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، مصطفیٰ کی آمد کے سلسلے میں محفل سجا کے بیٹھے ہیں، کیا خدا ان کو جہنم میں جانے دے گا؟ کیا خدا ان کو جہنم میں، خدا کو یہ برداشت ہوگا؟ چھوڑو یہ رحمت للعالمین۔ موضوع یہی ہے، بڑی مشہور بات ہے کہ طائف والوں نے حضور کو پتھر مارے ہیں۔ میں اسی سے ایک نقطہ اٹھا دوں، طائف والوں نے
حضور کو آپ سوچ رہے ہوں کہ قاری صاحب واقعہ پرانے سنا رہے ہیں، مگر میں آخر کا نسخہ جو دیتا ہوں نا یہ کہ طائف والوں نے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ آپ کے جوڑے مبارک جو ہے نا وہ خون سے تر ہو گئے۔ تو وہ جو حضور کو پتھر مارے وہ حضور کے دوست تھے، وہ اللہ کے دوست تھے، دشمن تھے۔ تو اب جس رب نے اپنے محبوب کی خاطر پوری کائنات جو ہے نا وہ بسا دی، پوری کائنات تخلیق فرما دی، پوری کائنات بنا دی محبوب کی خاطر، تو اب ان طائف والوں نے پتھر مارے۔ رب چاہتا تو ان دو پہاڑیوں کے درمیان ان کو بند کر سکتا تھا، مگر رب نے پہلے جبریل بھیج کر اپنے محبوب سے اجازت لی کہ محبوب اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں پھر ان کو سزا دیتا ہوں۔ تو عرض کی کہ اے میرے مالک ان کو عذاب نہیں دینا، اگر ان کو عذاب دے دیا تو کلمہ کون پڑے گا؟ میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ارے جنہوں نے حضور کو پتھر مارے رب تو محبوب تو ان کو عذاب دینا دوبارہ پسند نہیں فرماتے، مگر جو محبوب کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں مصطفیٰ ان کو کیسے جہنم میں جانے دیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آخری بات کر کے اجازت، آخری بات کر کے اجازت۔ اب آپ نے اہل بیت سے انہوں نے ذکر کیا، آپ نے بڑا سونا جو ہے نا سماعت فرمایا، اور شکلوں سے پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پر مومن تشریف رکھا ہے، اہل بیت کا ذکر سننے والے ہیں۔ میں آخری جملہ دے کے جا رہا ہوں کہ ابو لہب نے ان دو انگلیوں سے اشارہ کیا تو عذاب ختم ہو گیا۔ ارے وہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو مجھے ایمانداری سے بتانا کہ لوگ آج بھی جھگڑا کر رہے ہیں۔ کیا توجہ میری طرف آپ کی مہربانی کا آخری جملہ دے کے میں مائک سے جدا ہونے لگا ہوں کہ ابو لہب نے ساری زندگی کلمہ نہیں پڑھا، مصطفیٰ کا رسول سمجھ کے، اپنی جان سمجھ کے، اپنا محبوب کا یار سمجھ کے، آخری نبی سمجھ کے، یہ وہ ابو لہب نے وہ لوڈی کو اشارہ نہیں کیا تھا بلکہ اپنا بھتیجا سمجھ کے اشارہ کیا تھا، تو ان دو انگلیوں کو عذاب نہیں ہوا۔ تو پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کس کس کو سمجھ آئے میرے اس جملے کی، جو 3 سال تک مصطفیٰ کے ساتھ ایک بستر پر، پنجابی میں کہوں گا کہ جفی پا کے ستے ہیں، رب انہاں نوں کیویں جہنم وچ ساڑ دے۔ کہاں لکھا ہے اب تو مجھے کتابوں کا نہیں پتا، مگر پہلے کی کتابیں کو آج سے تھوڑے سال پیچھے چلے جائیں تو 6ویں کی کتاب سے لے کے ایم اے کی کتابوں تک، اسکول کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، دوسری نہیں، اسکول کی کتابیں کھول کے دیکھیں تو آپ کو یہ شیخ ابی طالب والا واقعہ مل جائے گا۔ تو 3 سال تک حضرت ابو طالب علیہ السلام مصطفیٰ کے ساتھ ایک بستر پر سوئی۔ لوگوں کی عقل پتہ نہیں کہاں چلی گئی کہ جس نے پڑھا بخاری 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 کرتے ہیں، یہ ایک انگلی تو سارے زمانے کو یاد رہے، مگر حضرت ابو طالب کی وہ قربانی کسی کو یاد نہیں رہی۔ بابا حسین پاک کا شعر سنو گے؟ دادا حسین پاک کا فتووں کی زد میں ہے۔ دادا حسین پاک کا دادا کون ہے؟ علی کے باپ ہے نا، تو علی کے بیٹے مولا حسین ہیں، مولا حسین کی حضرت ابو طالب کیا لگے؟ دادا حسین پاک کے فتووں کی زد میں ہے، وجہ اناد یہ ہے کہ وہ بابا علی کے ہیں۔ وجہ اناد یہ ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری میں قبول
فرمایا وما علینا الا البلاغ